کی بھی رائے ذاتی یہی ہے شہباز شریف صاحب کی، اور میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ آپ بالکل میں ذمہ بہت داری سے بڑی یہ بات خبر کہہ رہا آپ ہوں. دے رہے ہیں کہ اور فریم ایسا کوئی بندوبست دوبارہ کرنا انتخابات چاہیے کا. الیکشن کے حوالے سے. آپ لکھتے ہیں خدا کرے مسلم لیگ نون یہ فیصلہ کر لے کہ جس کو مرکز میں اکثریت دلائی گئی اسی جماعت کو حکومت بنانے کا موقع دیا جائے. اس سے ملک میں انتشار پیدا کرنے کی منصوبہ بندی ناکام ہو سکتی ہے. جس دن یہ فیصلہ کر لیا گیا اس کے اگلے دن بتاؤں گا دھاندلی کس کے لیے کی گئی اور 8 فروری کا ماسٹر مائنڈ کون تھا. 16 تاریخ کو اسی مہینے آپ کا یہ 9:35 پہ ٹویٹ تھا. کم از کم کوئی 8-9 لاکھ لوگوں نے اس کو ٹویٹ کو دیکھا ہے ٹویٹر پہ، ایکس جسے ہم کہتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اس بیان کے بعد کہ نون لیگ کو حکومت نہیں لینی چاہیے تھی اور پھر کیوں لی گئی جبکہ آپ کی رائے بھی یہی ہے؟ دیکھیں جماعت کے اندر جامی صاحب اکثریت کی رائے یہی ہے جو میں نے کہا ہے، اور جو ہمارے پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں وہ ان کی بھی رائے ذاتی یہی ہے. شہباز شریف صاحب کی، اور میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ آپ بالکل میں ذمہ بہت داری سے بڑی یہ بات خبر کہہ رہا آپ دے رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی بھی ذاتی رائے یہی ہے کہ حکومت نہ لی جائے. نہ لی جائے. اور جامی صاحب بدقسمتی یہ دیکھیں کہ مجبوریاں ریاست کے حوالے سے، مجبوریاں سسٹم کو بچانے کے حوالے سے، مجبوریاں مالیاتی اداروں کے ساتھ جو آپ نے ڈیل کرنا ہے. ہاں یہ جذبہ کہ ملک کے لیے قربانی دیں، ریاست کے لیے اپنے آپ کو غیر مقبول کر لیں، یہ اچھے نعرے ہیں، اچھی سوچ بھی ہے. مگر کیا 16 ماہ کی جو حکومت آپ نے ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے ہم کہتے رہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے جو اپنا موقف ہم جو رکھتے تھے وہ موقف پلیٹ میں رکھ کے کسی اور کو دے دیا گیا اور اس کا نتیجہ پھر ہم نے 8 فروری کو بھگتا؟ آج بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ حکومت جس طرح مجبور کر کے دی جا رہی ہے، میں لفظ بول رہا ہوں دی جا رہی ہے، لے نہیں رہے، وہ ریاست کے مفاد میں تو اس سسٹم کا حصہ یا اس سسٹم کو چلانے کے لیے کرنا ہوگا. لیکن میں آج بھی یہ کہتا ہوں جو ملک کے اندر انتشار پیدا کیا جا رہا ہے اور اگلے دنوں میں اس کو بڑھاوا ملے گا. اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ انتشار جو ہے مختلف سوچ، مختلف زبانوں، مختلف اندیشے، مختلف محرومیوں کو اجاگر کر کے ملک کے اندر انتشار کو ہوا دی جائے گی جس سے ریاست کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ موجود ہے. کیا اب میں یہ بات جو کہنے لگا ہوں، جی کہیے پہلے بات پوری کیجیے. وہ میں یہ کہنے لگا ہوں کہ دیکھیں آپ الیکشن ڈے جو کچھ ہوا ہے، الیکشن سے پہلے جو کچھ ہوا ہے، جو میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اداروں کے سربراہ جو ہیں وہ اس کھیل کا حصہ نہ ہوں، اور مجھے کافی حد تک اطمینان ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. مگر نیچے جو کچھ ہوا ہے، کیا جو اداروں کے سربراہان ہیں ان کو نوٹس نہیں لینا چاہیے کہ نیچے کیا ہوا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ مختلف لوگوں سے سنیں. پیر پگاڑا صاحب نے اس دھرنے میں سندھ کے دھرنے میں کیا الفاظ استعمال کیے، میری تو آج بھی ہمت نہیں پڑتی ان کے جملے دہرانے کے لیے. آپ کو ویسے لگتا ہے کہ جس طرح جو پیر صاحب نے اسی خطاب میں جس خدشے کا اظہار کیا کہ یہ نظام نہیں چلے گا، ایمرجنسی یا سم تھنگ لائک دیٹ آ سکتی ہے، آپ کی گفتگو سے میں یہ اخذ کر رہا ہوں کہ آپ کو لگ رہا ہے شاید یہ نظام نہ چل سکے، کو آپ کو بھی ایسا خدشہ لگتا ہے؟ دیکھیں جب آپ اتنے بڑے ریاست کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، آنے والی نسلوں کے حوالے سے، قرضوں کے حوالے سے، بد امنی کے حوالے سے، بے روزگاری، مہنگائی کے حوالے سے فیصلے کرنے جا رہے ہوں اور آپ کے پاس سادہ اکثریت بھی نہ ہو، اتحادی جو ہیں وہ گیلری میں بیٹھے ہوں، تو آپ کس طرح یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور وقت پورا کرے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے. موجزہ ہو جائے، میری دعا ہے کہ ہو جائے، مگر مجھے لگتا نہیں ہے ایسا. آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ اگر یہ سسٹم چلتا آپ کو دکھائی نہیں دیتا، اگر یہ حکومت اس اکثریت کے ساتھ نہیں لینی چاہیے تھی اور مجبوراً لے رہی ہے نون لیگ اور شہباز شریف صاحب خود سمجھتے نہیں لینی چاہیے، تو پھر یہ سسٹم اگر نہیں چلے گا تو پھر کیا ہوگا؟
پھر کیا بندوبست متبادل آئے گا یا کیا دوبارہ الیکشن پہ جانا پڑے گا ہمیں؟ میں جامی صاحب اب بھی میں بطور میری ذاتی رائے ہے، میں کوئی جماعت کا جی جی سپوکس پرسن نہیں ہوں، نہ کوئی جماعت کی طرف سے، میں ذاتی طور پہ اپنا جو ایک سوچ رکھتا ہوں یا جو ایک تجربہ مجھے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت جو بننے والی ہے ان کو مالیاتی اداروں سمیت جو مشکل چیلنجز ہیں ریاست کو، ان کو ایڈریس کرنے کے ساتھ ساتھ تمام سٹیک ہولڈر اور جو پارلیمان کے اندر جماعتیں موجود ہیں ان کے کنسنسس سے کو ٹائم فریم دینا چاہیے تاکہ یہ انتشار بھی کم ہو ٹائم اور فریم ایسا کوئی بندوبست دوبارہ کرنا انتخابات چاہیے کا الیکشن کے حوالے سے۔ اچھا بالکل، کیونکہ قوم کو اعتماد میں لیے بغیر جس حکومت پہ پوری قوم کا اعتماد نہ ہو وہ بڑے فیصلے کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا جاتا ہے۔ تو اس اور سلسلے آج میں بھی آپ یہ بھی کہوں گا سجیسٹ اس کر رہے ہیں، انتشار کو دیکھیں، آپ اس سلسلے میں یعنی یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ کچھ ٹائم لائن دی جائے نئے انتخابات کی، دوبارہ انتخابات کی، اور اس سلسلے میں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بات کی جائے جو کہ ظاہر بات ہے پارلیمان کا حصہ ہے، چاہے سنی اتحاد کونسل کے بین تلے ہے۔ جی دیکھیں سب سے بات کی جانی چاہیے، وجہ آپ اس انتشار کو بڑھاوا دینے کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ مالیاتی اداروں کو خط لکھا جائے جنہوں نے ماضی میں بھی اس طرح کی گفتگو کی، کوئی آپ دیکھیں کہ ایک صوبے میں اسی خط لکھنے والوں کی حکومت بن جاتی ہے تو وہ اس جو آپ ڈیل کرتے ہیں مالیاتی اداروں سے جو کمٹمنٹ کرتے یا دیتے ہیں اس پر عمل ایک صوبہ نہیں کرتا، بغاوت کر دیتا ہے، تو پھر کتنا مشکل ہوتا جائے گا مالیاتی اداروں کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا۔